يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بزرگان محترم، حضرات علماء کرام اور برادران عزیز، خواتین، برطانیہ میں یہاں میری آمد یہ دوسری مرتبہ ہو رہی ہے. پہلے بھی ایک مرتبہ 4 سال پہلے یہاں آنا ہوا اور برمنگھم میں بھی ایک کانفرنس کے سلسلے میں آنا ہوا تھا، مختصر قیام ہوا. لیکن اس مرتبہ مجھے الحمدللہ برطانیہ کے بہت سارے شہروں میں جانے کا موقع ملا. یہاں کے نوجوان علماء جو الحمدللہ بڑی محنتوں اور ریاضتوں اور مجاہدوں سے گزر کر اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و فضل عطا کیا ہے، فارغ التحصیل ہو کر یہاں آئے ہیں. ہمارے پاکستان میں دارالعلوم کراچی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی. ماشاءاللہ یہاں دین کا کام کر رہے ہیں اور اس کو بڑھانا چاہتے ہیں. ان کے ساتھ یہاں بہت سے شہروں میں جانے اور اپنے بھائیوں اور بہنوں سے خطاب کرنے کا موقع ملا. الحمدللہ بہت ساری مسجدوں میں، مدرسوں میں اور مکاتب میں الحمدللہ حاضر ہوا. اور اس زبان سے اللہ کا شکر ادا کروں کہ یہ دیکھ کر خوشگوار حیرت ہو رہی ہے کہ یہ انگلستان، یہ انگلینڈ، یہ برطانیہ جو آج سے تقریباً 60-70 سال پہلے یہاں اللہ کا نام لینے والے ہی شاذ و نادر کوئی ہوتا تھا. مسجدوں کا تو تصور بھی مشکل تھا. لیکن آج الحمدللہ یہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے اور دلوں میں اس کو سمونے والے پھیلے ہوئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں. اور انہوں نے اسلامی غیرت و حمیت اور اسلامی روایات کے تحفظ کی خاطر الحمدللہ تھوڑے ہی عرصے میں جو کام کیا ہے کہ کوئی بستی نماز مسجد سے خالی نظر نہیں آتی. الحمدللہ مسجد تعمیر ہوئی ہیں، اذانیں گونج رہی ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، مسجدیں نمازیوں سے آباد ہیں. مکاتب میں چھوٹے بچوں کی اور بچیوں کی قرآن کریم کی تعلیم کا انتظام ہے. بڑے طلباء کے لیے بھی بڑے مدارس قائم ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں. الحمدللہ قابل مبارکباد ہیں انگلستان کے وہ مسلمان جن کی کوششوں اور محنتوں کے یہ اثرات ہیں اور نتائج سامنے آ رہے ہیں. اور یہ بات دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ مسجدیں آباد ہیں، نمازیوں سے بھری ہوئی ہیں اور لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوانے کا اہتمام کر رہے ہیں. اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ مکتب میں بھی قرآن کریم کی تعلیم دلوا رہے ہیں. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ان میں برکتیں عطا فرمائے. آج یہ جو کچھ یہاں دین کا پھیلاؤ نظر آ رہا ہے یہ کچھ قربانیوں کا نتیجہ ہے. ایک وقت وہ بھی گزرا ہے یہاں جب اللہ کا نام اور اللہ کا پیغام پہنچانے والے جب یہاں آئے ہیں تو ان کو کہیں سب چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ عین برف باری کی راتوں میں، شدید سردی کی راتوں میں انہوں نے پارکوں میں
رات گزاری ہے، ٹیلی فون باکسوں میں رات گزاری ہے، سڑکوں پر رات گزاری ہے. کچھ جذبہ بے قرار لے کر آئے تھے، جذبہ بیتاب، اور انہوں نے یہاں اللہ کا پیغام پہنچایا. کچھ کوششیں وہ ہوئی تھیں، وہ رنگا رہی، اس کی برکات. میں کل کہہ رہا تھا کہ دین کی راہ میں جو کوشش اور قربانیاں اللہ کے راستے میں پیش کی جاتی ہیں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، بعض اوقات جب آدمی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے نتائج سامنے نظر نہیں آتے اور آدمی کی ہمت ٹوٹنے لگتی ہے، سمجھتا ہے کہ میری کوشش شاید رنگ نہیں لا رہی. لیکن یاد رکھیے اللہ کی راہ میں جو کوشش اخلاص کے ساتھ کی جاتی ہے، سنت کے مطابق کی جاتی ہے، شریعت کے مطابق کی جاتی ہے، جو کوشش بھی اخلاص کے ساتھ شریعت کے مطابق کوشش کی جاتی ہے کبھی بیکار نہیں جاتی. یا تو جلدی اثر دکھاتی ہے یا دیر سے اپنا رنگ دکھاتی ہے، لیکن رائے کبھی نہیں جاتی. غزوہ احزاب کے موقع پر جبکہ مشرکین مکہ نے تمام آس پاس کے قبائل کا ایک متحدہ محاذ بنا کر مدینہ طیبہ پر یلغار کی اور چاہا تھا کہ مدینہ طیبہ کی العیاذ باللہ اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی حفاظت کے لیے خندق کھودی تھی. اسی وجہ سے اس غزوے کا نام غزوہ خندق بھی ہے، اور کیونکہ بہت سارے قبائل مل کر حملہ آور ہوئے تھے اسی وجہ سے اس کا نام غزوہ احزاب بھی ہے. جب یہ خندق کھودی جا رہی تھی 10 صحابہ کرام کی جماعتیں بنا رکھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاصلے سے وہ کھود رہے تھے. ایک موقع پر بعض صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ بھوک کا یہ حال ہے کہ ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں. چادر ہٹا کر سکھایا صحابہ کرام نے کہ مسلسل محنت ہے، مشقت ہے، کھدائی کی زمین، اور ہم نے پیٹوں پر پتھر باندھا ہوا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے بنفس نفیس اس کھدائی میں شریک تھے، آپ نے اپنے بدن مبارک سے چادر ہٹائی اور دکھایا کہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. اس حالت میں وہ ایک چٹان آ جاتی ہے کھدائی میں کہ 10 کے 10 صحابہ کرام حضرت سلمان فارسی اور ان کے رفقا اس کو توڑنے کی کوشش میں ناکام ہو گئے، ٹوٹتے رہی. ماوا و ملجا ان صحابہ کرام کا کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ صورت حال ہے. آپ نے فرمایا مجھے لے چلو. وہاں تشریف لے گئے. آپ نے بسم اللہ پڑھ کر پہلی کدال ماری، پھر دوسری ماری اور پھر تیسری ماری. یہ چٹان ختم ہو گئی، ٹوٹ گئی. اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ضرب کے موقع پر ایک محل دکھایا گیا. ایک موقع پر ایک ضرب پر یمن کے محلات دکھائے گئے، ایک ضرب پر کسرا کے اور فارس اور ایران کے محلات دکھائے گئے، اور ایک ضرب پر قیصر روم کے محلات دکھائے گئے. یہ کیا بات ہے؟ اس غزوہ احزاب کا تعلق ان 3 ممالک سے کیا تھا؟ یمن سے، کسرا سے اور قیصر سے کیا تعلق تھا؟ لڑائی تو ہو رہی تھی کفار مکہ سے، قبائل عرب سے، اور یہاں محلات دکھائے جا رہے تھے. ان ضرب کے نتیجے میں یمن کی فتوحات کی خبریں دی جا رہی تھی. قبائل دکھلائے جا رہے تھے قیصر اور کسرا کے. اشارہ اس بات کی جانب تھا کہ خدا یہاں ماری جا رہی ہے، اس کی ضرب وہاں پڑ رہی ہے. اللہ کے راستے میں بعض اوقات کوشش یہاں کی جاتی ہے، اثرات دوسری جگہ ظاہر ہوتے ہیں. اللہ کے راستے میں کوشش اس وقت کی جاتی ہے، اس کے اثرات 15 سال کے بعد ظاہر ہوتے ہیں.
چنانچہ اس کدال کے اثرات چند سال کے بعد ظاہر ہوئے. قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج بھی ڈھیر ہوئے غلامان رسول کے قدموں میں, اور یمن بھی دائرہ اسلام میں آیا. تو اللہ کے راستے میں جو قربانی جان کی, مال کی, جذبات کی دی جاتی ہے وہ کبھی بیکار نہیں جاتی. ان مخلصین نے یہاں تبلیغ اور دعوت کے طریقے کے راستے کو اختیار کر کے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا. اللہ نے یہاں مسلمانوں کو توفیق دی کہ اب یہاں مسجدیں اور مدرسے بن رہے ہیں. الحمدللہ, اللہم لک الحمد و لک الشکر. قابل مبارکباد ہے مسلمان جو اپنی روایات اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشگوار حیرت بھی ہوتی ہے کہ پاکستان میں مسجدوں میں اتنا زیادہ جذبات مجھے نظر نہیں آتی, اتنی داڑیاں نظر نہیں آتی جتنی یہاں نظر آتی. الحمدللہ الحمدللہ, یہ کوششوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے. ماحول بن رہا ہے, الحمدللہ ماحول بنا ہے. اللہم لک الحمد و لک الشکر. میرے مرشد عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ مجھے ایک بات کی تاکید ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھو یاد رکھو کبھی فرمائشی تقریریں نہ کرنا, رسمی بات نہ کرنا. جہاں جاؤ وہاں کی دینی ضرورتوں کا اندازہ کر کے اس کی بات کرو. جہاں زخم ہو مرہم وہاں لگاؤ. ایسا نہ ہو کہ زخم تو ہے اس ہاتھ پر, مرہم لگاؤ اس ہاتھ پر. جہاں جاؤ یہ دیکھو کہ تمہارے بھائیوں کو ضرورت کس چیز کی زیادہ ہے. جب بھی کسی وعظ اور تقریر کی نوبت آتی ہے مجھے اپنے شیخ کی یہ وصیت جھنجھوڑتی ہے, کچھ جائزہ لو. چنانچہ جب سے یہاں آیا ہوں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ یہاں کی ضرورت کی کچھ باتیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں عرض کر دوں. خواتین سے جو خطاب ہوئے ہیں, مدرسوں میں طلباء اور اساتذہ سے جو خطابات ہوئے ہیں, عوام سے بھی مسجدوں میں خطابات ہوئے ہیں. میں نے اس وقت قرآن کریم کی ایک آیت جو تلاوت کی ہے اس کو بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہاں جن چیزوں کی مجھے زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے ان کے سلسلے میں قرآن کریم کی رہنمائی پیش کی جائے. سورہ بقرہ کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو, اللہ رب العالمین بڑے پیار سے خطاب کرتا ہے ایمان والوں کو. جب عام انسانوں سے خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الناس, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یا ایھا الناس, یا ایھا الناس بھی جگہ جگہ آیا ہے. یا ایھا کے معنی ہے ندا ہے, پکار ہے. تو اگر عام انسانوں سے خطاب کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس, لیکن جب مسلمانوں سے خطاب کرتا ہے تو ان کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. اللہ اپنے پیار سے پکارتا ہے کہ تم میرے ہو, تم عام لوگ نہیں ہو, تم میرے ہو, میں تمہارا ہوں. اے ایمان والو, کچھ کرنا ہے تم کو. کیا؟ ادخلوا فی السلم کافہ, داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے, پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. مومن تو ہو گئے, یہی آیت بتلا رہی ہے کہ مومن ہو جانے اور ایمان لے آنے اور کلمہ طیبہ پڑھ لینے اور اس پر عقیدہ رکھ لینے سے آدمی پورا اسلام میں داخل نہیں. ایمان والے تو ہیں, ایمان والے کہہ کر پکارا کہ اے ایمان والو, اللہ نے مان لیا کہ تم ایمان والے ہو. ایمان والے کہہ کر پکارا اور حکم دیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ.
اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. باہر سردی بہت سخت اور جس بری میں تو کل برفباری بھی ہو رہی. اگر کوئی گھر میں داخل ہو ہیٹڈ کمرے میں یا مسجد میں تو سردی سے پناہ نہیں ملے گی جب تک پورا کا پورا داخل نہیں ہوگا. پاؤں اگر باہر رہ گیا تو اس کی خیر نہیں، ہاتھ رہ گیا تو اس کی خیر نہیں. چین جبھی آئے گا، امن جبھی نصیب ہوگا جب پورا کا پورا آدمی داخل ہوگا. تو اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ تمہاری مسجدیں تو اسلام میں داخل ہوں لیکن تمہارے گھر اسلام سے باہر رہ جائیں. تمہارے مدرسے تو اسلام میں داخل ہوں لیکن تمہاری دکانیں اور کارخانے اسلام سے باہر رہ جائیں. ایسا نہ ہو. تمہاری عبادت تو اسلام کے مطابق ہو لیکن روزمرہ کی زندگی، رہن سہن کے طور طریقے، پڑوسیوں کے ساتھ تمہارے معاملات، پاس بیٹھنے والوں کے بارے میں تمہارا سلوک کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسلام سے باہر ہو، کافرانہ ہو. تو قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. سوال یہ ہے کہ اسلام ہے کیا؟ اسلام کیا ہے؟ کیا چیز؟ کس کو اسلام کہتے؟ کہاں داخل ہو؟ پتہ تو معلوم. اسلام کی حقیقت ہے کیا؟ تو یاد رکھیے کہ اسلام کوئی مذہب نہیں ہے. عام طور سے لوگوں کی زبانوں پر مذہب اسلام کا لفظ آ جایا کرتا ہے. یاد رکھیے اسلام مذہب نہیں ہے. پورے قرآن میں کہیں اسلام کو مذہب نہیں کہا، مذہب اسلام نہیں کہا. اسلام دین ہے، مذہب نہیں. مذہب میں اور دین میں بڑا فرق ہوتا ہے. مذہب صرف عقائد اور عبادات کے مجموعے کا نام ہے، جیسے کہ یہودیت ہے، عیسائیت ہے، ہندو مت ہے، بدھ مت ہے اور بہت سارے مذاہب ہیں. یہ مذاہب ہیں، ادیان نہیں، دین نہیں. اسلام دین ہے، مذہب نہیں. دین کیا ہوتا ہے؟ مذہب تو ہوتا ہے عقائد اور عبادات کے مجموعے پر بس اس میں منحصر، اور دین پورا دستور حیات ہوتا ہے، ضابطۂ حیات ہوتا ہے، نظام حیات ہوتا ہے. دین سے زندگی کا کوئی شعبہ، انسان کی کسی زندگی کا کوئی شعبہ خالی نہیں ہوتا، باہر نہیں ہوتا. دین زندگی کے تمام شعبوں کو حاوی ہوتا ہے اور ان تمام شعبوں کے بارے میں اپنے کچھ مطالبات رکھتا ہے، اپنے کچھ تقاضے رکھتا ہے، اپنی کچھ ہدایات دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، کچھ حدود مقرر کرتا ہے. تو یاد رکھیے اسلام صرف عقائد اور عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، بلکہ ضابطۂ حیات ہے. قرآن کریم نے کہیں اسلام کو مذہب نہیں کہا بلکہ دین کہا. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام. ایک اور جگہ فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں. ایک اور جگہ حجت الوداع کے موقع پر جو آیت نازل ہوئی ہے جس پر قرآن کریم کی تکمیل ہوئی ہے، وہاں بھی کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا. مذہب نہیں کہا قرآن دین کہا. تو اسلام کوئی کسی مذہب
نام ہے، یعنی ایک پورا نظام حیات کا نام. اور اس نظام حیات سے نہ ہماری دکانیں خالی باہر ہیں، نہ ہمارے گھر باہر ہیں، نہ ہماری سیاست باہر ہے، نہ عدالتیں باہر ہیں، نہ صنعت و تجارت باہر ہے، نہ ملازمت اور مزدوری باہر ہے، نہ معاشرت باہر ہے. پورا نظام زندگی اور زندگی کا تمام شعبے اس دین اسلام کے اندر آئے ہوئے ہیں، اور قرآن و سنت نے ان تمام شعبوں کے لیے اپنے کچھ ہدایات دی ہیں کہ تمہیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے. صرف نماز روزہ نہیں سکھلایا، بلا شبہ نماز روزہ بنیاد ہے جی. اصل مقصود ہی اس کائنات کے وجود کا اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت ہے، لیکن صرف عبادات سے دین اسلام کی تکمیل نہیں ہوتی. یوں تو تعلیمات اسلام کی بہت پھیلی ہوئی ہیں، لیکن سمیٹنے کے لیے، بات کو آسانی سے سمجھنے کے لیے عرض کرتا ہوں، جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے. ہمارا ایک بات یہ عرض کر دوں، اپنا کچھ نہیں ہے، اپنا کچھ نہیں. ہماری حالت تو وہ ہے جیسے کوئی روشن دان ہوتا ہے، سورج کی روشنی وہاں سے آ رہی ہے، دھوپ آ رہی ہے، تو اگر روشنی آ رہی ہے سورج کی، تو اصل فیض سورج کا ہے، روشن دان کا کچھ نہیں، اس میں کچھ نہیں. جو کچھ عرض کر رہا ہوں بزرگوں کی باتیں عرض کر رہا ہوں. اسلام کی تمام تعلیمات کا خلاصہ اگر دیکھا جائے تو اصولی طور پر اس کی تعلیمات 5 حصوں میں پھیلی ہوئی. اسلامی تعلیمات کے 5 بڑے بڑے باب. سب سے پہلی چیز ایمان ہے، عقیدہ. ایمان کے بغیر تو انسان کی نہ کوئی عبادت مقبول ہے، اور اسلام سے کوئی تعلق ہی انسان کا نہیں ہوتا. سب سے پہلی چیز ایمان. دوسری چیز عبادتیں، نماز، روزہ، زکات، حج، یہ عبادتیں ہیں. عمرہ، قربانی، یہ جتنی تلاوت، ذکر، تسبیحات، یہ ساری عبادتیں یہ ایک حصہ ہے دین اسلام. پہلا حصہ ہوا عقائد، دوسرا حصہ ہوا عبادات. باقی ان 2 کے علاوہ 3 اہم حصے ہیں. ایک معاملات، خرید و فروخت، تجارت، صنعت، زراعت، ملازمت، مزدوری، شرکت، کمپنی، مزاربت، اکیلے تجارت کرنا، پھر دوسروں کے ساتھ مل کر تجارت کرنا، کرایہ داری وغیرہ، روپے پیسے کا لین دین کے معاملات، یہ معاملات کہلاتے ہیں. جس کو کہہ دیجیے نظام معیشت، نظام تجارت و معیشت اسلام کا ایک بہت بڑا میدان ہے، جس کے اندر ہمارے بینکنگ کا سارا نظام اسی میں شامل ہے. ہمارے ملکوں کے بجٹ اسی کے اندر شامل ہے. ہماری ساری تجارتیں، صنعتیں، زراعتیں سب اس کے اندر شامل ہو رہی ہیں. ان کا ایک نظام رکھتا ہے اسلام، اس کے کچھ اصول بھی ہے اسلام. تیسرا بہت بڑا باب اسلام کا معاشرت، رہن سہن، دوسروں کے ساتھ زندگی گزارنے کے طور طریقے. معاشرت کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہے دوسروں کے ساتھ مل کر زندگی گزارنا. عشرت کے معنی ہے زندگی گزارنا. عشرت کے معنی زندگی گزارنا، اور کسی عشرت سے بنا معاشرت، اس کا معنی ہے دوسروں کے ساتھ مل کر زندگی گزارنا. کیا مطلب؟ اب معاشرت کے آداب اور احکام اور تفصیلات قرآن نے دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ تمہیں دوسرے انسانوں کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے. انسان فطری طور پر ایسی مخلوق ہے کہ یہ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ ہی رہ کر زندگی گزارتا ہے. اکیلا تنہائی اس کو راس نہیں آتی. حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں بھی دل نہ لگا حوا کے بغیر. آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا تو حوا کو بھی پیدا کیا گیا. معاشرت کا آغاز وہاں سے ہوا. آدم حوا کے ساتھ اور حوا آدم کے ساتھ زندگی گزارے. معاشرت. اب ہم تمام انسان ہیں،
ہمیں گھر کے اندر اپنے گھر والوں سے واسطہ ہے، ان کے ساتھ مل کر زندگی گزارتے ہیں۔ مسجد میں نمازیوں کے ساتھ واسطہ ہے، ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھتے ہیں۔ اس وقت جلسے میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، وقت گزار رہے ہیں، ساتھ گزر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے اس حالت کی بھی آزاد دی ہے، بس صاحب بالجنب فرمایا، جو عارضی طور پر تمہارا ساتھی بن گیا ہے، کسی مجمع میں بیٹھا ہے، جلسے میں بیٹھا ہے، بس میں برابر میں آ کر بیٹھ گیا ہے، ریل میں آ کر بیٹھ گیا ہے، جہاز میں برابر میں آ کر بیٹھ گیا ہے، ہر انسان جو شخص تم سے ملتا ہے اپنے کچھ حقوق لے کر ملتا ہے، اس کے کچھ حقوق، جو تمہارے برابر میں بیٹھا ہے اس کے بھی کچھ حقوق ہے، تمہارا جو پڑوسی ہے اس کے بھی کچھ حقوق ہے، گھر کے اندر بیوی بچے جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں ان کے بھی کچھ حقوق۔ یہ معاشرت رہن سہن کے طور طریقے، یہ تیسرا چوتھا باب ہو گیا بہت بڑا۔ پانچواں باب باطنی اخلاق کا ہے کہ تکبر نہ ہو، بڑائی نہ ہو، تواضع اور انکساری ہو، حسد نہ ہو، ایثار اور قربانی کے جذبات ہو، اللہ سے بے خوفی نہ ہو، اللہ کا خوف ہو، طمع اور لالچ نہ ہو، قناعت ہو، بے صبری نہ ہو، توکل ہو، یہ باطنی اخلاق کہلاتے ہیں۔ یہ پانچواں بہت بڑا باپ ہے۔ تو پانچ بڑے باپ ہو گئے: ایمان اور عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور باطنی اخلاق، ان کے مجموعے کا نام اسلام، دین اسلام۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، یعنی اپنی زندگی کی، اپنے عقائد بھی اسلام کے مطابق کر لو، عبادتوں کو بھی اسلام کے مطابق کر لو، تجارت، ملازمت، مزدوری، کمائی وغیرہ کے لین دین، اس کو سب کو شریعت اور اسلام کے مطابق کر لو، رہن سہن کے طور طریقے اور دوسروں کے ساتھ زندگی گزارنے کے آداب یہ بھی اسلام کی اختیار کر لو، اور باطنی اخلاق بھی اسلام کے اختیار کر لو، سب اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو۔ دیکھنے میں یہ تقریباً دوسری جگہوں پر بھی بہت آتا ہے، پاکستان میں بھی نظر آ رہا ہے، بہت سی جگہوں پر آ رہا ہے۔ مسلمان اس زمانے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت کم لوگوں کو یہ بات یاد رہ گئی ہے کہ ہمارا اسلام مذہب نہیں، دین ہے، لیکن ہم نے اسلام کے ساتھ معاملہ مذہب والا کر رکھا ہے۔ ہم مسجد میں آتے ہیں تو مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن دکان پر بیٹھتے ہیں، تجارت میں بیٹھتے ہیں تو پھر مسلمان نہیں رہتے، گھر میں جاتے ہیں تو مسلمان نہیں رہتے۔ بس عقیدہ اور نماز، رمضان آ گیا روزے رکھتے، لیکن باقی ہماری تجارت شریعت کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں؟ ہم حرام لقمے سے بچ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اپنے بال بچوں کو یا نہیں؟ ہماری کمائی حلال ہو رہی ہے یا نہیں؟ اس طرف دھیان کم لوگوں کو ہے۔ بہت سے لوگ ملازمت کرتے ہیں، ڈیوٹی پوری دیتے ہیں یا نہیں دیتے، لیکن اس طرف دھیان رہتا ہے کہ افسر دیکھ رہا ہے تو ڈیوٹی دیں گے، نہیں دیکھ رہا تو چھٹی بھی کر لیں گے، لیکن اس طرف دھیان بھی کسی کو جاتا ہے نہیں جاتا کہ فرم کی اور اس کی قانون کی خلاف ورزی تو ہے ہی، لیکن اگر ڈیوٹی میں کوتاہی کی تو شریعت کی بھی خلاف ورزی ہوگی، اسلام کی بھی خلاف ورزی ہے، اللہ کے بھی حکم کی خلاف ورزی ہے، اور جتنے پیسے اس تنخواہ کے آئیں گے اس وقت کے جس وقت میں تم نے کام نہیں کیا، کام چوری کی تھی، اتنے پیسے ایسے ہی حرام ہے جیسے سور کا گوشت حرام۔ آج ہمارے مسلم ممالک میں، خاص طور سے پاکستان میں، کرپشن بے تحاشا پھیلا ہوا ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ نماز روزے کے اندر تو مسلمان سمجھتا ہے کہ بھائی نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھ کر کلی کرتا ہے تو ڈرتا رہتا ہے کہ کوئی قطرہ حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بلا شبہ کرنا چاہیے، روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کتنا حرام لقمے پہ لقمے کھاتا چلا جاتا ہے اس کو خیال نہیں جاتا۔ ناجائز تجارت کر کے پیسے کمائے، دھوکہ دے کر پیسے کمائے، ڈنڈی مار کے پیسے کمائے، کم تول کر، کم ناپ پر، ملاوٹ کر کے،
کر کے قیمتی پوری نہیں دی، پیسے پورے لے لیے، یہ سب حرام تھا۔ آج مسلمانوں میں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ میں معاف کیجیے، عیب دینی کرنا مقصود نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ ہماری جو بیماریاں ہیں ذرا ان کی طرف توجہ کریں۔ میں خود بہت گناہگار انسان ہوں، بہت گناہگار انسان ہوں، سیاہکار انسان ہوں، لیکن گناہگاروں کے سامنے بات کرے تو گناہ یاد آئیں گے تو توبہ اور استغفار کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے گا۔ کتنے ہی مسلمان آپ کو ملے کہ الحمدللہ نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، روزے بھی رکھ رہے ہوں گے، حج بھی نفلی حج بھی کیے ہوں گے، عمرے کو بھی جاتے ہوں گے، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، زکات بھی، سب کچھ، لیکن تجارت حلال نہیں، ملازمت مزدوری حلال نہیں، یا تو سود دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں۔ یہ سود، میں اس بات سے خاص طور سے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارے مسلم ممالک میں یہ بے تحاشا مسلمانوں میں پھیلا ہوا ہے، اور یہاں بھی پھیلا ہوا ہے، جگہ جگہ دیکھ رہا ہوں۔ سود وہ ہولناک گناہ ہے، گناہ کبیرہ بھی ایسا خطرناک کہ قرآن کریم نے کسی گناہ کے بارے میں اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کیے جتنے سخت الفاظ قرآن کریم نے سودی لین دین کرنے والوں کے بارے میں استعمال کیے۔ رکوع کا رکوع نازل کیا، 7-8 آیت اس کے علاوہ بھی نازل کی، اور ایک آیت میں یہ بھی کہہ دیا جو کسی گناہ کے بارے میں نہیں کہا، شراب پینے والوں کے بارے میں نہیں کہا، حرام کاری کرنے والوں کے بارے میں نہیں کہا، چوری ڈاکہ زنی کرنے والوں کے بارے میں نہیں کہا، سور کا گوشت کھانے والوں کے بارے میں نہیں کہا، جو سود کے بارے میں کہا، فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم نے سودی لین دین نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کر لو۔ اعلان جنگ اللہ اور اس کے رسول نے کر رکھا ہے سودی لین دین کرنے والوں کے بارے میں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درہم سود کا اگر کوئی لیتا ہے تو اس کے بے بہت ساری خرابیاں ہیں، ان میں سے ایک ادنا خرابی یہ ہے کہ یہ 36 دراہموں کے برابر ہے، 36 دراہموں کے برابر۔ اور فرمایا کہ کوئی شخص ایک درہم سود کا لیتا ہے تو ایسا ہے جیسا کسی نے اپنی، اللہ پناہ میں رکھے، اللہ پناہ میں رکھے، جسے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ مکالا کیا۔ اتنا ہولناک گھناؤنا گناہ ہے۔ لیکن آج اچھے خاصے دیندار جو جن کو دوسرے بھی دیندار سمجھتے ہیں، شیر مادر سمجھ کر سودی لین دین کر رہے ہیں۔ ڈرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، مسلمان کو حرام کبھی راس نہیں آتا، کبھی راس نہیں آئے گا، کبھی راس نہیں آئے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ حرام راس آ جائے تو یہ بہت ہی اور خطرناک ہے، یہ اور ہولناک چیز ہے۔ میرے بہت قریبی رشتے داروں کا ایک بڑا خاندان میرے سسرال، بڑے مالدار لوگ تھے، بڑی محبتیں ان میں آپس میں تھی، بڑی قربتیں تھیں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی بھائی تھے، بڑے بڑے کاروبار سے لکھپتی کروڑ پتی لوگ تھے، وہ میری سسرال کے لوگ۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی ان کے آ جاتے، حکیم الامت حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھنے والا خاندان تھا، اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت کرتا تھا یہ پورا خاندان۔ جب کبھی وہاں جاتے اور ہم بھی ساتھ ہوتے تو فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائیوں میں محبت ہو تو ایسی ہو جیسی ان بھائیوں میں ہے۔ بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، بھائیوں کے اولادوں میں بڑا پیار تھا، اور ہر وقت ان کی پوری کوٹھی بہتروں سے گونجتی تھی، خوشیوں سے آباد تھی، بڑی راحت اور آرام اور سکون کی زندگی چل رہی تھی۔ اس وقت تک اس خاندان
پاکستان نے سودی کاروبار نہیں دیکھا تھا، حلال کاروبار کر رہے تھے اور بہت عظیم الشان کاروبار چل رہا تھا لاہور میں، بڑے مالدار لوگوں میں شمار۔ شیطان نے یہ سجایا کہ ذرا کاروبار کو اور بڑھا دو، ایک کارخانہ تو لگا ہی لے، دوسرا بھی لگا لو، اور دوسرا کارخانہ لگانے کے لیے سودی قرضے کی ضرورت ہے، سود قرضہ لے لیا۔ اس کے بعد سے جو تباہی شروع ہوئی ہے اس خاندان میں اپنی آنکھوں سے 25 سال سے وہ تباہی دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کرا میرا وہ بیماریاں، وہ مصیبتیں، لڑائیاں کٹائیاں، بھائیوں میں دشمنیاں، عدالتی مقدمات کی بھرمار آپس میں، ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھنے کے رمضان میں، موتیں، بیماریاں، طرح طرح کے مسائل، طلاقیں، ایک دھندا ہے، بے شمار دھندے۔ تو بھائی میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ تمہیں یہ رات نہیں آیا کاروبار، جب تک تم حلال کاروبار کر رہے تو خوش خرم تھے۔ الحمدللہ ان میں سے اکثر بھائیوں نے توبہ کر لی۔ مسلمان کو حرام راس نہیں آتا، اور اگر کبھی خدا نخواستہ راس آ جائے تو یہ علامت اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ نے ڈھیل دینے شروع کر دی، اور یہ ڈھیل اور زیادہ ہولناک ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اچانک پکڑ لیتا ہے۔ تو بھائی آج ہمارے یہاں تجارت کرنے والے پاکستان میں ہم یہ دیکھتے ہیں، الحمدللہ یہاں تو نظر نہیں آتا، یہاں تو اگر کسی چیز پر لکھا ہوا ہے کہ یہ خالص شہد ہے تو واقعی وہ خالص شہد ہے، خالص بٹر ہے تو خالص ہی ہوگا، لیکن پاکستان میں اگر 20 مرتبہ بھی لکھ دے کوئی آدمی کہ یہ خالص شہد ہے تو کبھی وہ خالص نہیں ہوگا۔ اور پاکستان میں مسلمان بھی آباد ہیں، لیکن کیا بات ہے، انہوں نے اسلام کو مذہب سمجھا ہے، دین نہیں سمجھا۔ نماز پڑھ لیتے ہیں، اپنے روزی کو حلال نہیں سمجھتے۔ چنانچہ آج پاکستانی بدنام، پاکستانی پاسپورٹ ہاتھ میں رکھنا سب سے بڑا جرم ہے۔ آپ نے آزمایا ہوگا، بہت سے بھائی ہوں گے یہاں پاکستانی، بہت سے پاکستانی وہ بھی ہوں گے جو یہاں ملازمت کرنے کے لیے آئے ہیں، واپس جاتے ہو۔ آپ نے دیکھا ہے پاکستانی پاسپورٹ کا حجم ہر ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ دوسرے لوگ بھی ہمارے سامنے جہازوں سے اترتے ہیں، دوسرے اپنے اپنے ملکوں کے پاسپورٹ لے کر بڑی آسانی سے نکل جاتے ہیں، اور پاکستانی جب سب پاسپورٹ لے کر ہاتھ میں کھڑا ہوتا ہے تو دور سے دیکھ لیتا ہے کہ یہ خطرناک آدمی آ گیا ہے، کرپٹ آ گیا ہے، جو کچھ نہ کچھ دھوکہ بازی کرے گا، یا تو یہ اوور اسٹے کرے گا، یا جعلی پاسپورٹ لایا ہوگا، یا جعلی ویزا لایا ہوگا۔ امیگریشن میں ایک آدھا گھنٹہ رگڑتے ہیں اس کو، مشینوں پر دیکھتے ہیں کہ پاسپورٹ اصلی ہے یا جعلی، ویزا اصلی ہے یا نقلی، پھر یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ٹکٹ ہے واپسی کا، نہیں اوور اسٹے تو نہیں کر جاؤ گے؟ اچھا وہ کہتے کہ ہے، کہ دکھاؤ، دیکھ کے پھر کہتے سیٹ اوکے بھی ہے یا نہیں؟ اچھا اوکے بھی ہو تو پوچھتے کہ ڈالر کتنے لائے ہو اپنے ساتھ، تو یہاں سے تو نہیں بھیک مانگنے شروع کر تو یہاں کر، تو ڈالر بھی دکھاؤ۔ جب تمام چیزوں کا اطمینان ہو جاتا ہے تو پھر پاکستانی کو اندر پاؤں رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ اثر ہو رہا ہے پاکستانی کا اور مسلمان کا۔ میں نے اس وجہ سے اس موضوع کو چھیڑا ہے یہاں کہ الحمدللہ یہاں کا نظام حکومت ایسا ہے کہ یہاں پاکستانی اپنی مہارت بھی دکھانا چاہیں گے تو انشاءاللہ دکھا نہیں سکیں گے، اور اس قسم کی حرکتیں نہیں کر سکیں گے، لیکن درخواست یہی ہے کہ خدا کے لیے کوشش نہ کیجیے گا ایسی، اس لیے کہ یہاں اگر یہ کام کیا جائے گا تو بچہ اسلام کے نام پر لگے گا، یہ آپ کا نقصان نہیں، دین کا نقصان ہوگا۔ اور بدنامی کس کے حصے میں آئے گی؟ ہم نام لیوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی کسی لیڈر کے حالات جاننا چاہتا ہے تو اس کے مریدوں اور اس کے دوستوں اور اس کے جاننے اور چاہنے والوں کو دیکھتا ہے کہ یہ کیسے ہے، جیسے وہ ہوتے ہیں ویسے وہ سمجھتا ہے کہ ان کے لیڈر ہوگا۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر معلومات حاصل کرنا چاہیں گے کہ آپ کیسے تھے اور آپ کا دین کیسا تھا، وہ ہمیں دیکھ کر رائے قائم کرے گا کہ تم کیسے ہو۔ تو یہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا وجود یہاں اس ملک میں اسلام کی بدنامی کا باعث ہے، دین اسلام کی بدنامی کا باعث ہے۔ خیر، تجارت ایک بڑا میدان، اس کو جب تک حلال نہ کر لیا جائے
اس وقت تک نہ لقمہ حلال ہوتا ہے. اور احادیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص کی دعا بھی قبول کرنے کا وعدہ نہیں ہے جس کا لقمہ حلال نہ ہو، جس کا پہننا حلال نہ ہو، جس کا کھانا حلال نہ ہو، پینا حلال نہ ہو. تو عبادت معاملات کتنا بڑا حصہ ہے. معاشرت. ایک خاتون کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے سامنے صحابہ کرام نے ذکر کیا، تعریف کی کہ یا رسول اللہ بڑی عبادت گزار خاتون ہے، راتوں کو جاگتی ہے اور دن میں روزے رکھتی ہے. آپ نے پوچھا کہ اس کا سلوک اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ تو اس کا سلوک اچھا نہیں. تو فرمایا کہ یہ جہنم میں جائے گی. راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والی اور دنوں میں روزہ رکھنے والی جہنم میں جائے گی، کیونکہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، ان سے لڑائی جھگڑا کرتی ہے. اور پڑوسیوں میں یہ بھی پابندی نہیں کہ وہ پڑوسی مسلمان ہو یا کافر، پڑوسی مسلمان ہو یا کافر ہو، غیر مسلم ہو، اس کے حقوق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے اتنی بار بار تاکید میرے پاس آ کر پڑوسیوں کے حقوق کی ہے کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ شاید اب وارث بھی بنا دیا جائے گا پڑوسی. بنایا تو نہیں گیا، لیکن اتنی تاکید پڑوسی کے حقوق کی ہے. یہاں ہمارے پڑوس میں مسلمان بھی آباد ہے، غیر مسلم بھی آباد ہے. اور یاد رکھیے کہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، اس کے حقوق ہیں ہمارے اوپر. اگر اس پڑوسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اسلام کی تعلیمات کے خلاف کر رہے ہیں، ہم اسلام میں پورے داخل نہیں ہو رہے. آپ نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا يدخل الجنت من لا يأمن جاره بوائقہ، جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جس کی تکلیفوں اور ایذاؤں سے اس کا پڑوسی مامون اور محفوظ نہ ہو. مجھے بڑی اچھی بات سنائی ایک صاحب نے کہ کچھ لوگوں نے جا کر تبلیغی جماعت کے امیر، سابق امیر حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ الحمدللہ ہمارے محلے سے غیر مسلم لوگ بھاگے اور دوسری جگہ منتقل ہو گئے. تو حضرت مولانا انعام الحسن صاحب اللہ والے بزرگ، اللہ والے کفار سے بھی شفقت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. فرمایا کہ الحمدللہ یہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر محلوں سے، تمہارے مسلمانوں کے محلوں سے دور چلے گئے، اپنے ساتھ کفر بھی لے گئے، مسلمان ہو گئے بغیر چلے گئے. اشارہ تھا اس بات کی جانب کہ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. تم اگر ان کے اوپر محنت کرتے، اسلام کا کچھ اچھا نمونہ پیش کرتے تو کفر کے ساتھ واپس نہ جاتے. کیونکہ یہاں کی یہ قوم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے عیسائی مذہب سے بیزار یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے، تقریباً پچھلی 1-2 صدیوں سے. کیونکہ ان کا مذہب سائنسی ترقی کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا بیچاروں کا، عقلیات کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا. چنانچہ اس نسل نے جو اس وقت یورپ میں آباد ہے، اپنے مذہب کو خیر بات کہا اور اپنے چرچ اور گرجا گھر آپ کے ہاتھ فروغ کر دیے. مسجدیں بنا رہے ہیں، آپ مدرسے بنا رہے ہیں اور مذہب سے بیزار ہو چکے، کیونکہ جان چکے کہ یہ مذہب عیسائی. یورپ کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، یورپ کی تمام اقوام تقریباً مادیت کو اختیار کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ کیپٹلزم کے حامل ہو یا سوشلزم کے حامل ہو. ماں ان دونوں کی ایک ہے، مادی فلسفہ، جس کا حاصل یہ ہے کہ نہ کوئی خدا کا وجود ہے، نہ آخرت ہے، نہ یوم حساب ہے، نہ عذاب، نہ جنت ہے، نہ جہنم. جو کچھ ہے دنیا ہے یہی ہمیشہ رہنا ہے، جب تک بھی رہنا ہے یہ رہنا ہے. اس کے بعد انسان بنا ہو جائے گا، نہ کوئی حساب کتاب ہوگا، نہ سزا ہو جزا ہوگی. یہی مادیت کا حاصل. لیکن اس مادیت میں 150-200 سال گزارنے کے بعد اس قوم کی، یہاں کی اقوام کا حال آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ یہ بے چینی موجود ہے اس قوم میں. چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے.
خوشیاں نہیں ہیں، راحتیں نہیں ہیں، لذتیں نہیں ہیں. عیاشیاں بہت ہیں، اسباب راحت بھی بہت ہیں، مال و دولت کی بھی فراوانی، لیکن چین جس کا نام ہے وہ نہیں. ابھی فرانس سے ہمارے دارالعلوم کے پڑھے ہوئے ایک صاحب پیرس میں تجارت کرتے ہیں، وہ کراچی آئے. ان کے ساتھ ترکی کے بھی ایک تھے مسلمان، اور وہ پائلٹ ہے وہاں فرانس میں. وہ دونوں تھے. فرانس کے حالات مجھے سنا رہے تھے. انہوں نے بتلایا کہ فرانس میں تقریباً ہر 5 منٹ پر ایک خودکشی کا واقعہ پیش آ جاتا ہے. ہر 5 منٹ. انہوں نے بتلایا، اعداد و شمار بتلائے تھے کہ 2-3 سال پہلے کی بات. سن 91 کا اعداد و شمار جو فرانس کے ٹیلی ویژن نے نشر کیے ہیں، یہ تھے کہ سن 91 میں فرانس میں ہر 7 منٹ پر ایک خودکشی کا واقعہ پیش آیا. اتنی کثرت کی خودکشی کرنے والوں کی فرانس سن 91 میں. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کچھ فقر و فاقہ ہے، بے روزگاری ہے، کھانے کو نہیں ملتا، پینے کو نہیں ملتا، رہنے کو نہیں ملتا، کس چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے اتنی خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ؟ تو نے کہا کہ نہیں، سب چیزوں کی فراوانی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، بس ایک چیز کی کمی ہے کہ چین نہیں ہے. اور ان کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بے چینی کیوں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جس دل میں اللہ نہ ہو اس دل میں چین ہو ہی نہیں سکتا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے. اور جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، اللہ کا نام نہیں ہوگا، وہاں اطمینان کا راستہ. اسباب راحت ہوں گے، کوٹیاں بھی ہوں گے، بنگلے بھی ہوں گے، مکانات بھی ہوں گے، کارپیٹ والے ہوں گے، اور فرنیچر بھی ہوگا، گاڑی بھی ہوگی، ٹیلی فون بھی، ہر چیز ہوگی، لیکن چین نہیں ہوگا، سکون نہیں ملے گا. سکون تو اللہ کی یاد میں ہے، کیونکہ اس گھر میں، یہ جو دل کا گھر ہے، اس کا مقیم تو صرف اللہ ہی ہے. جب اس میں کوئی اور آ کر آباد ہوگا وہ بربادی پھیلائے گا. تو اس قوم کا حال یہ ہے کہ یہ معافیت کو بھی آزما چکی، سوشلزم کو بھی اس نے آزما لیا، کمیونزم کو بھی آزما لیا، جمہوریت کو بھی آزما رہی ہے، سیکولرزم کو بھی آزما چکی ہے، کیپٹلزم کو بھی آزما چکی ہے. اس کو کہیں چین سکون نہیں مل رہا. یہ حق کی تلاش میں ہے، چین سکون کی تلاش میں ہے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا فریضہ ہے کہ اس پیاسی قوم کو ان کی پیاس کا پانی پہنچائے. ان کے پاس اس چیز کا قحط ہے، وہ چین سکون ہے، راہ مستقیم ہے، دین ہدایت ہے، جس سے یہ محروم ہے. اس دین ہدایت سے قریب لائیے، مانوس کیجیے. ان میں تعصب نہیں ہے، یاد رکھیے. اگر آپ ان کو اسلام کی حقانیت سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو ان کو اسلام کو قبول کرنے میں دیر نہیں لگے. بالکل قبول کریں. لیکن اگر ہم نے اسلام کا تعارف ایسا ہی کروایا جیسا کہ ہم نے یہاں کروا رکھا ہے اور دنیا میں کروا رکھا ہے، تو پھر یہ ہمارے محلے چھوڑ چھوڑ کر بھاگیں گے. اگر کوئی غیر مسلم ہمارے پڑوس سے اس بات سے بھاگتا ہے کہ ہم لوگ گندے رہنے کے عادی ہیں اور ان کی عادت ہے صفائی ستھرائی کی، ہمیں ہماری گندگی سے تگا کر بھاگ جاتا ہے بیچارہ. جب وہ اس بات سے اپنے محلے کو چھوڑتا ہے کہ ہم شور شرابے کے عادی، یہ لوگ پرسکون رہنے کے عادی، آہستہ بولنا، آہستہ سارے کام کرنے، اور ہم لوگ شور شرابہ جب تک لاؤڈ اسپیکر پر ساری چیزوں کا اعلان نہ ہو اس وقت تک کوئی کام ہمارے نہیں ہوتا. اگر اس وجہ سے بھاگے ہیں کہ ہم نے شور شرابہ پھیلا رکھا ہے ان کے محلے میں، ان سے تنگ آ کر بھاگے ہیں، تو یہ بھی کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، ماتم کی بات ہے. ہمیں رونا چاہیے. اور اگر ہماری بدنظمیوں کو دیکھ کر بھاگے ہیں، جب گاڑی جہاں جاتے ہیں پارک کر ڈالتے ہیں، کسی کی گاڑی کا راستہ ملے، راستہ ملاپ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا پرواہ نہیں کرتے، اور کسی قسم کی بدنظمیوں سے اکتا کر بھاگے ہیں کہ میں کسی شریف لوگوں کے محلے میں جا کر آباد ہوں، یہ تو
مسلمان لوگ آ گئے ہیں جو گندے بھی ہیں، بد نظم بھی ہیں، شور شرابہ کرنے والے ہیں، اس بات سے بھاگے تو یہ خوشی کی بات نہیں، رونے کی بات ہے۔ ہم تو اس نبی امی کے دامن میں پناہ کے طلبگار ہیں، جس کے غلام جہاں نکل گئے تھے دنیا ان کے پیچھے پیچھے بھاگتی چلی گئی۔ چین میں اسلام پھیلا، آج لاکھوں مسلمانوں کی آبادی وہاں ہے، اور ابھی چند مہینے پہلے ہم وہاں ہو کر آئے ہیں۔ وہاں مسلمانوں کا کوئی لشکر نہیں کیا تھا جہاد کے لیے، کوئی لشکر کشی نہیں ہوئی، کوئی تبلیغی قافلہ اور کارواں وہاں نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ غلام صحابہ کرام، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی پر فخر تھا، جو پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو چکے تھے، جن کے عقائد بھی پہاڑ کی طرح مضبوط تھے، عبادات میں ان کا حال یہ تھا کہ وہ راتوں کو روتے تھے اللہ کے سامنے، اور تجارت کے اندر ان کا یہ حال تھا کہ ان سے بہتر تجارت کوئی کر نہیں سکتا تھا۔ دیانت داری، امانت داری، زبان کی سچائی، ہاتھ کی سچائی، تجارت بہترین کرنے والے لوگ تھے۔ ان کے رہن سہن کے طور طریقے وہاں کے لوگوں سے مختلف تھے۔ یہ صاف ستھرے لوگ تھے، وہ گندگی کے عادی تھے۔ یہ پاکیزہ اخلاق والے تھے، وہ بدترین اخلاق والے لوگ تھے۔ ان کو دیکھ دیکھ کر کشش میں آ کر غیر مسلم ان کے پاس پہنچے ہیں اور مسلمان پر اسلام ہوئے ہیں۔ پھر وہی انہوں نے شادیاں کی، ان کی نسلیں پھیلی۔ آج چین کے اندر مشرق سے لے کر مغرب تک لاکھوں مسلمانوں کی آبادی وہاں موجود ہے۔ یہ اسلام پھیلا مسلمان تاجروں کے ذریعے۔ مالابار کو ملبار بھی کہتے ہیں، اور جس کا مشہور شہر مالے ہے، اب چھوٹے سے جزائر پر مشتمل ہے۔ یہاں اسلام کس طرح آیا؟ یہاں بھی کوئی اسلامی لشکر جہاد کے لیے نہیں آیا تھا، نہ کوئی تبلیغی کارواں آیا تھا، بلکہ تجارت کے لیے چند صحابہ کرام آئے تھے۔ ان کی رہن سہن کے طور طریقوں کو دیکھ دیکھ کر لوگ ان کی طرف کھینچے جاتے تھے۔ ان کے کاروبار کو دیکھتے تھے کہ ان کا کاروبار دوسروں سے زیادہ ترقی کرتا ہے۔ دکانداروں نے آ کر پوچھا کہ وہی چیز ہم لیے بیٹھے ہیں اپنے اس بازار میں، وہی چیز تم بیچ رہے ہو، لیکن گاہکوں کی بھرمار تمہارے اوپر ہے، ہمارے پاس گاہک نہیں آتے۔ تمہارے رہن سہن کا طریقہ کچھ اور ہے، تمہارے بولنے کا انداز کچھ اور ہے، چلنے کا انداز کچھ اور ہے، پہننے کا انداز کچھ اور ہے۔ عجیب تمہارا انداز ہے، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے بتلایا کہ ہم تو تم سے بھی زیادہ بدتر تھے، تم سے زیادہ جاہل تھے، تم سے زیادہ ان پڑھ تھے، لیکن اللہ نے ہماری قسمتیں بدل دی۔ تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور انہوں نے ہمیں دین اسلام دیا، قرآن دیا اور یہ تعلیمات دی۔ بس ہمیں بھی بتلاؤ کیا دین ہے؟ دین بتلایا، سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ بازار کے لوگوں سے اسلام پھیلنا شروع ہوا، بازاروں میں اب اسلام نے پھیلنا شروع کیا، محلے کے محلے مسلمان ہونے لگے۔ بادشاہ کو پتا چلا کہ بھئی یہ تو بڑا فتنہ پیدا ہو گیا، یہ تو دین ہی بدل رہا ہے، کون لوگ ہیں جو اسلام پھیلا رہے ہیں، دین پھیلا رہے ہیں؟ حاضر دربار کیا جائے۔ حاضر دربار کیا گیا، ان سے پوچھا تم کون ہو؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ ہم تو تاجر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اچھا بھائی تمہارے دین کیا ہے؟ دین بتلایا۔ اللہ نے دین اس کے دل میں ڈال دیا اور مسلمان اسلام ہو گیا، بادشاہ مسلمان ہو گئے، پہلے دربار مسلمان ہو گئے، اور ملبار میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا تو یہ جاہ و حشم اور پرکشش انداز ہے کہ یہ جہاں چلے جاتے ہیں لوگوں کے دل ان کی طرف کھینچنے لگتے ہیں۔ اگر ہم سے گھبرا کر، ہماری گندگی سے، ہماری بد نظمی سے، ہمارے شور شرابے سے، ہماری بد تہذیبی سے گھبرا کر یہ کافر بھاگ رہے ہیں تو ہمارے لیے ہنسنے کا اور خوش ہونے کا کوئی موقع نہیں، ہمیں اپنا سر پیٹ کر رونا چاہیے۔ ہمارے اندر اتنی کشش کیوں نہیں؟ اس بات سے کہ ہم نے گندگی کے ساتھ رہنے کا ہم نے انداز اختیار کیا ہے۔ بتائیے اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندگی کی کہاں اجازت دی؟ میں کہہ رہا ہوں مسلسل، امریکہ میں بھی کہتا رہا 2-3 سال پہلے جب گیا
الحمدللہ ان ممالک میں صفائی ستھرائی کا ایک خاص معیار ہے. کئی گندگی عام طور سے نظر نہیں آتی. ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کہیں عام طور سے نظر نہیں آتی. صرف 2 جگہ نظر آتی. معاف کیجیے، اعتراض کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. معاف کیجیے، گندگی اگر کہیں نظر آتی ہے تو مسلمانوں کے محلے میں. آر کباڑ پیکٹ خالی پڑے ہوئے نظر آئیں گے، چاکلیٹ کا کاغذ پڑا ہوا نظر آئے گا، سگریٹ کے ٹوٹے پڑے ہوئے نظر آئیں گے، تو مسلمانوں کے محلوں میں، مسلمانوں کی گلیوں میں، مسلمانوں کے گھروں کے ساتھ. ایک جگہ میں نے دیکھا یہیں انگلینڈ میں، نام نہیں لیتا اس شہر کا، مسجد سے باہر نکلی، نماز پڑھ کے آئے، باہر دیکھا کہ کونسل نے بچوں کے کھیلنے کے لیے وہاں کچھ لکڑیاں سے ڈال رکھی ہیں، شہتیز سے ڈال رکھے ہیں، اور وہیں ایک چھوٹا سا احاطہ سا بنا رکھا ہے، ڈول سی بنا رکھی ہے، مٹی ڈالی ہوئی ہے. میں نے دیکھا کہ سارا یہ کباڑ سے بھرا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی یہ کیا انداز ہے؟ یہ جہاں کی کونسل نے آج کباڑ جمع کرنے کے لیے جگہ بنائی ہے. یہ تو بہت بری لگ رہی. کہا کہ نہیں، کونسل نے تو یہاں کے محلے کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس واسطے بنائی تھی یہ جگہ کہ یہاں گھاس لگائی جائے گی، پودے لگائے جائیں گے، پھول لگائے جائیں گے تو فضا اچھی ہوگی. محلے کے لوگوں نے یہ کام کیا کہ اپنے گھروں کا آڑ کباڑ یہاں لا کر ڈالنے لگے. اتنی بڑی جگہ ہے تقریباً، وہ آڑ کباڑ سے بھری. بتائیے اگر اس محلے کا کوئی غیر مسلم انگریز اس وجہ سے یہاں سے چلا جاتا ہے کہ اس مصیبت سے جان چھڑاؤں میں، اس گندگی سے، تو بتائیے اس کی ذمہ داری کس پر آئے گی؟ یاد رکھیے اس کی ذمہ داری اسلام پر نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کبھی اجازت مسلمانوں کو نہیں دی کہ وہ گندگی پھیلائے. آپ نہایت صفائی ستھرائی پسند، آپ اس راستے سے چلے جاتے راستہ طے ہوتا تھا. آپ کے برابر صفائی ستھرائی کس کی ہوگی؟ آپ نے ہدایت فرمائی صحابہ کرام کو کہ نظفوا ابنیتکم ولا تتشبہوا بالیہود، تم اپنے گھروں کے سامنے کے حصوں کو اور گرد و پیش کے آس پاس کی جگہوں کو صاف ستھرا رکھا کرو. صرف گھروں کو صاف رکھنا نہیں، گھروں کو تو رکھنا ہے ہی، گھروں کے سامنے کی زمینوں کو بھی صاف رکھو اور یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو. یہ ہے فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نظفوا ابنیتکم ولا تتشبہوا بالیہود، تم اپنے گھروں کے سامنے کی جگہوں کو صاف ستھرا رکھو، یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو. معلوم ہوا کہ اس زمانے کے یہودیوں کی یہ عادت تھی کہ اپنے گھروں کو تو صاف کر لیتے تھے لیکن سامنے کے حصے میں گندگی پھیلاتے تھے. معلوم ہوا کہ یہ یہودیوں کی عادت تھی اس زمانے کی، مسلمانوں کی یہ عادت کبھی نہیں تھی. یہ ہمیں عادت پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ گندگی کو ہمارے یہاں مذہب کے خلاف نہیں سمجھا جاتا، دین کے خلاف نہیں سمجھا جاتا، عیب کی بات نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اگر کوئی صفائی ستھرائی کا کرے تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑے ناز نخرے والا آدمی. بلکہ ابھی یہ لطیفہ کئی لوگوں نے سنایا، ہم نے بھی سنا تھا پہلے بھی، کہ ہندوستان میں ضلع مظفر نگر کے ایک قصبے میں ایک انگریز بڑا افسر تھا. وہ جب مسلمانوں میں آ کر رہا اور اس نے نمازوں کو اور ان کی عقائد اور دین کی عقائد کو دیکھا، تعلیمات کو دیکھا، اللہ نے اس کے دل میں ایمان ڈال دیا اور مسلم اسلام ہو. اب مسیح میں نماز میں آتا تھا، وہ دیکھتا تھا کہ وضو خانہ جو ہے اس کی جو نالیاں ہیں کبھی صفائی نہیں ہوتی، گندگی اٹی پڑی ہے اور اس میں کائی جم رہی ہے اور تحفظ اٹھ رہا ہے. تو ایک دن اس بیچارے نے یہ کام کیا کہ اس بار کی چھٹی تھی، 9-10 بجے صبح کو وہ آیا کہ نماز کا کوئی وقت تھا نہیں، اور اس نے اپنے کپڑے وپڑے مزدوروں کے سے بنا کے اور اس کو خوب نالی کو صاف کیا، رگڑا، اور اس کی رگڑائی کر رہا تھا. بیچارہ محنت پہ لگا ہوا تھا. اتنے میں ایک بڑے میاں آ گئے جو اس محلے کے نمازی تھے. انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے میاں تم مسلمان تو ہو گئے لیکن تمہارے دماغ سے ابھی تک انگریزیت نہیں نکلی. ان بڑے میاں کے نزدیک صفائی ستھرائی کام انگریز کا تھا اور گندگی پھیلانا کام مسلمان کا. پتہ نہیں یہ تصور کہاں سے آیا ہے مسلمانوں میں کہ گندگی کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ الٹا، جتنا کوئی زیادہ دھول جھلول رہتا ہے اتنے سمجھتے یہ سب اللہ والے آدمی.
بزرگ آدمی ہے، تاریخ الدنیا ہے. ارے تاریخ الدنیا اور اللہ والے کیسے ہو سکتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرنے والا ہو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. صفائی ستھرائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے. جو اس سنت کا ترک کرنے والا ہو اللہ کا ولی کیسے ہو جائے؟ تو یہ معاشر بات کیا ہے؟ بات وہ یہ کہ اسلام کو ہم نے مذہب سمجھا ہے، دین نہیں سمجھا، اور معاشرت کو اپنے اسلام کے علاوہ باہر کی چیز سمجھ کر اس کے ساتھ بیگانوں کا تمام لگ گیا. نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر آج ہماری بدنامی کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے، اور ہم سبب بن رہے ہیں اسلام کی بدنامی کا، نیک نامی کا سبب نہیں بن رہے. تو یاد رکھیے کہ ہم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک پورے کے پورے اسلام میں داخل نہ ہوں، اور جب تک پورے اسلام میں داخل نہیں ہوں گے جنت ہمارا مقدر نہیں بن سکتی. یاد رکھیے صرف نمازیں ہمیں جنت تک پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہے، جہنم سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے. ابھی آپ نے حدیث سنی ہے کہ وہ عورت جو راتوں کو بھر جاگتی تھی اور دن میں روزے رکھتی تھی لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں تھا، اس کے بارے میں فرمانے سے وہ جہنم میں گئی. تو آخرت کو اگر بنانا ہے تو ہمیں اس دنیا کو بھی بنانا پڑے گا، اسلام کے مطابق بنانا پڑے گا. پھر انشاءاللہ ہماری دنیا بھی ٹھیک ہوگی اور آخرت بھی ٹھیک ہوگی. اور یہ دنیا کی زندگی سے چند روزہ ہے، تھوڑی سی مشقتیں اٹھا کر بھی اس کو ٹھیک کر لیں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر لیں، حرام روزی سے، حرام رزق سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ بھی یہاں ایک رواج ہے کہ کام نہ کرو اور سیکورٹی لیتے رہو. سیکورٹی کیا ہے؟ سوشل سیکورٹی سے لیتے رہو. سب قانون حکومت دیتی ہے، قطع نظر اس کے جائز ہے یا ناجائز. اگر کوئی جھوٹ بول کر اور دھوکہ دے کر یہ نیشنل سیکورٹی لے رہا ہے، سوشل سیکورٹی لے رہا ہے، تب تو حرام کھا رہا ہے. اگر جھوٹ بول کر رہا ہے، جھوٹ لکھ کر رہا ہے، جھوٹی گواہی دے کر رہا ہے، دھوکہ دے کر رہا ہے، پھر تو وہ حرام کھا رہا ہے، کوئی شک و شبہ نہیں. اور اگر جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر نہیں کھا رہا تب بھی اسلام کے شایان شان کام نہیں کر رہا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کھانا اس کھانے سے بہتر نہیں ہے جو انسان اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے. اب تم دوسرے قوموں کے فقیر اور بھکاری بن کر اپاہج بنے ہوئے، کاہل اور سست بنے ہوئے ہم یہاں پڑے ہیں. اگر حکومت ہمیں دے بھی رہی ہے لیکن ان کو معلوم تو ہوگا کہ مخلوق ہے خدا کتنی بڑی تعداد میں یہاں یہ کاہلی کی زندگی گزار کر یہ ہمارے الاؤنس دے رہی ہے. اور جب ان کو پتا چلے گا کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں تو وہ یہ سمجھیں گے کہ اسلام والے جو ہوتے ہیں کاہل اور سست اور مفت کھورے ہوا کرتے ہیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ہمارے اوپر یہ دھبا لگے کہ ہم کاہل یا سست ہوتے ہیں. تو اب یہ بھی بات ہے، اگر میں یہ نہیں کہتا کہ اگر جھوٹ نہیں بولا تو چلو جائز بھی ہو گیا، کھا بھی لیا، لیکن یہ اسلام کی عزت کرانے والی بات نہیں ہے. کاش ہمارا شعار اور ہماری پہچان یہ ہوتی کہ حکومت، یہاں کے کارخانے، یہاں کے تاجر، عیسائی لوگوں میں یہ بات مشہور ہوتی جو مسلمان جو ہوا کرتا ہے بڑا جفاکش ہوتا ہے، بڑا ایماندار ہوتا ہے، بڑا ذہین ہوتا ہے، بڑا محنتی ہوتا ہے، کام کرنے والا ہوتا ہے، مکھورا نہیں ہوتا. تو یہ ہماری دین کی سربلندی کا ذریعہ بن سکتی ہے. لیکن اس طرف دھیان میں، یہ دنیا کی زندگی ہے کتنے روز کی. اس دنیا کو کی خاطر اگر ہم نے آخرت کو بگاڑا تو یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت کچھ بھی نہیں. کتنا بھی کما لو، کتنا بھی کما لو، جنت کی ادنا نعمت کی برابر نہیں کما سکتے اس دنیا کے اندر. جنت میں جو اپنی جنت کو خراب کر کے دنیا کو بنائے اس کی برابر حماقت نہیں. کتنا بھی کما لو، حرام سے حرام کر لو، لیکن یہاں یاد رکھیں دنیا میں زیادہ کمایا ہی نہیں جا سکتا، زیادہ نعمتیں حاصل کی ہی نہیں جا سکتی. نعمتیں تو جنت میں ملیں گی، یہاں تو زیادہ مل ہی نہیں سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام
قرآن شریف میں واقعہ آیا نا کہ وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ 40 دن تم عبادت کرو ہماری، اس کے بعد جبل طور پر آنا، تمہارے سے ہم کلامی ہوگی، کلام کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے شوق سے وہ وقت گزارے، دن گزارے، اور شوق سے چلے جا رہے تھے جبل طور کی طرف، تو ایک شخص ملا جو مخلوق الحال اور غریب فقیر آدمی تھا۔ وہ آ کر ملا کہ اے اللہ کے نبی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں وہاں جا رہا ہوں۔ تو کہتے اچھا آپ اللہ میں سے باتیں کرنے جا رہے ہیں تو ایک کام میرا بھی کر دیجیے، اور وہ یہ کہ میں ایسا مخلوق الحال ہوں، میرے پاس پیسے کی کمی ہے، فلاں فلاں، اللہ میں ایسے سفارش کر دیں کہ اللہ میاں مجھے بھی کچھ دولت دے دے، مجھے بھی دولت دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا اور چلے گئے۔ پھر آگے وہ واقعہ پیش آیا جو اس کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، وحی نازل ہوئی اور تفصیلی بات چیت ہوئی۔ جب رخصت ہونے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد آ گئی بات، تو عرض کی کہ یا اللہ آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے، راستے میں آپ کا ایک بندہ مجھ سے ملا تھا اور اس نے کیا کہا تھا، اور میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ یا اللہ میں آپ سے سفارش کرتا ہوں کہ اس کو بھی دولت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھوڑی یا بہت؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کو بھی کچھ دولت دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تھوڑی یا بہت؟ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ جب اللہ میاں دینے کے لیے تیار اور راضی تو پھر میں تھوڑی کیوں مانگوں؟ کہہ دیا کہ اللہ بہت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دے دی، یوں نہیں فرمایا کہ دے دوں گا، بلکہ فرمایا دے دی۔ اور وہاں کا تو معاملہ یہ کہ کن فیکون۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ واپس جاتے ہوئے جب اس کی بستی سے گزر ہوا تو جا کر سوچ رہے تھے کہ اب تو اس کی دنیا بدل چکی ہوگی، کیسا انقلاب آ گیا ہوگا، کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ دے دی۔ گھر پہنچے تو کوئی نظر نہ آیا باہر، دستک دی تو ایک نوجوان باہر آیا اور کہا کہ یہ اس کا بلا تو اس کا گھر ہے کہ ہاں، کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا کہ اس سے تو ملاقات نہیں، کہا کہ بھائی میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں، اس نے مجھ سے ایک کام کو کہا تھا، اس کے بارے میں اس کو بتانا ہے، تو ان کو اطلاع کرو، میں اس سے ملاقات کرا دوں۔ تو اس نے کہا کہ وہ تو میرے والد تھے، ان کا تو انتقال ہوا۔ کب انتقال ہوا؟ وقت وہی بتایا جب اللہ رب العالمین سے بات چیت ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے رخصت ہوئے، واپس جانے لگے، گردن چکائے ہوئے چل رہے۔ اللہ میاں سے کہنے لگے اللہ میاں، یا اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی، سمجھ میں نہیں آئی کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سمجھ میں نہ آنے والی کیا بات؟ جب تم نے اس کے واسطے دولت مانگی، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تھوڑی دوں یا بہت، تم نے کہا کہ بہت دے دو، میں ساری دنیا اس کو دے دیتا تب بھی وہ تھوڑی ہی ہوتی، اس واسطے میں نے اپنے پاس بلا کر جنت دے دی۔ دنیا میں تو بہت مل ہی نہیں سکتا، کتنا بھی دوڑ لگا لو جنت کی حقیق سے حقیق نعمت نہیں مل سکتی۔ جو کچھ ملنا ہے وہاں ملنا ہے، جو کچھ تیاری کرنی ہے وہاں کی کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری تمام بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ ہمیں پورا کا پورا اسلام میں داخل فرما دے، یا اللہ ہماری زندگی پرکشش بنا دے، دوسروں کے لیے قابل رشک بنا دے،
یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنی رضا عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہم کو جنت عطا فرمائیے، یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے اور جہنم سے محفوظ فرمائیے، اپنی رضا عطا فرمائیے، ہم پناہ مانگتے ہیں آپ کی ناراضگی سے، یا اللہ بے شک ہم سے گناہ ہوئے ہیں اور ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، یا اللہ ہم کمزور بندے ہیں آپ کے، اپنے گناہوں کا اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اقراری مجرم ہیں، یا اللہ معاف فرما دیجیے، آپ ستار ہیں، غفار ہیں، یا اللہ آپ رحمان ہیں، رحم فرما دیجیے، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیجیے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دیجیے، توبہ کی توفیق دے دیجیے، یا اللہ توبہ کی توفیق دے دیجیے، یا ارحم الراحمین توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہمیں گناہوں سے پاک فرما دیجیے، اللہم یا اللہ ہمارے تمام اولاد کو شفا عطا فرما، چین سکون راحتیں عطا فرما، ہمیں رزق حلال واسع عطا فرما، ہمارے کاروبار اور روزگار میں برکتیں عطا فرما، ہماری ساری بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں اور ہمارے گھر والوں اور بیوی بچوں کو عافیت کاملہ عطا فرما، اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، یا اللہ ہمارے تمام گھر والوں کو، ہمارے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو سب کو عافیت کاملہ عطا فرما، یا اللہ ہمیں دین کی دولت سے محروم نہ فرما، ہماری زندگی کے تمام شعبوں کو اسلام کے سانچے میں ڈال دیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔